آج کی شب ہے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج مصطفیٰ، میرے پیارے نبی پاک صاحب لولاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر جو آج بھی انسانیت کو بتا رہا ہے۔ علامہ اقبال کی زبان میں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ معراج کی قسم جہاں کوئی نہ جا سکا، ایسی جگہ پہ ہستی خیر البشر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر، ہر سفر ان کا بڑا پیارا، بڑا اہم، مگر یہ تو ان کا ایک خاص کمال ہے۔ بات ہو رہی تھی رفتار کی، میں نے آپ کو بتا دیا، کم وقت کا بھی بتا دیا، قرآن سے بھی بتا دیا، اس کی مختلف جہتیں بھی آپ نے سنی۔ میں نے بتایا تھا برق، بجلی 1,86,284 میل ایک سیکنڈ میں یہ سفر کرتی ہے۔ یہ بجلی زندگی کا لازمی حصہ۔ الیکٹران، آپ الیکٹرک کہتے ہیں، الیکٹران کہتے ہیں، آج تک کسی نے اس کو دیکھا نہیں۔ مانتے ہیں یا نہیں؟ نظریہ غلط تو زندگی کی ساری سہولتیں کیا ہوں گی اگر الیکٹران کوئی چیز ہے ہی نہیں؟ تو یہ جو سارے آپ کے شور شرابے ہنگامے کہاں جائیں گے؟ کیا مطلب؟ انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ لائٹ ایئر، میں نے آپ کو بتایا 1,11,77,040 میل، ایک نوری منٹ کا فاصلہ، لائٹ ایئر کی بات ہو رہی ہے نا، 8 لاکھ نوری سال لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ایک سورج ہے جس کو 1997 میں دریافت کیا گیا ہے۔ اب میں ان کی تفصیل میں جاؤں کہ آنکھ ان کو کتنی دیر میں دیکھ رہی ہے، کس آلے سے دیکھ رہی ہے، ایک انسان کا ذکر، انسانی عقل کی اپروچ، اس کے بارے میں آپ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا ذرا اپنے خیال کو بھی تو دیکھیے، اس کی رفتار دیکھیے کبھی، کہاں جاتا ہے، کتنی دیر میں جاتا ہے اور کیا کچھ کر لیتا ہے۔ پھر اپنی روح کی طاقت دیکھیں، آپ بستر پر لیٹے ہوتے ہیں، اس وقت روح آپ کے جسم سے نکلی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے اس کا مگر نکلی ہوتی ہے۔ آپ اپنا وجود مثالی دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو کہاں کہاں دیکھتے ہیں۔ آپ تو ایک ہیں مگر کتنی جگہ اپنے آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور پھر اس روح کی طاقت دیکھیں آپ کہ ادھر کسی نے آواز دی، وہ فوراً، حالانکہ آپ وہاں کہیں اور پھر رہے ہوتے ہیں، واپس کتنے جلدی آتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، مگر توجہ ہو، ایمان ہو تو مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ کوشش کی آپ کے ذہنوں سے کچھ پریشانیاں دور کرنے کی، اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو کرے تھے، کرۂ زماریر، کرۂ نار، ماچس، میچ باکس کہتے ہیں آپ، وہ جو دیا سلائی ہے، آگے مسالہ لگا ہے، ادھر میچ باکس کے ساتھ جو مسالہ لگا اس سے وہ رگڑتے ہیں، وہ دیا سلائی جلتی ہے، وہ جو میچ باکس پہ مسالہ لگا وہ کیوں نہیں جلتا؟ صرف رگڑ لگی ہے نا، تو گزرے ہیں بہت سی بات۔ تو میرا یہ جملہ سن لیجئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، باقی کسی چیز کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بنایا ہے یہ بنانے والا رب تعالیٰ جانے، یا بننے والا اس کا حبیب جانے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے محتاج، باقی سب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج۔ آکسیجن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، میرا نبی رہا۔ زمین کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، میرا نبی رہا۔ ہم غذا کے بغیر نہیں رہ سکتے، نبی رہا۔ 21 دن کے 40 دن کے وصلی روزے بغیر سحری اور افطاری کے مسلسل نبی پاک کی عادت تھی، اکثر رکھا کرتے تھے۔ نہ آواز میں فرق، نہ کسی اور چیز میں فرق ہو۔ میں نے یہ باتیں کیوں کی؟ آپ کہیں گے نہیں جی انہوں نے تو بھوک سے پتھر بھی باندھے اپنے شکم اقدس پیٹ پر، تو میں کہوں گا یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے، وہ صرف اللہ کے محتاج۔ یہ بہت سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ ہمارے اس ملک میں بھی مثالیں موجود کہ ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو شبہ کرتے ہیں نا، ان کو چاہیے تھوڑا سا اپنا تحقیق ریسرچ کا دائرہ بڑھائیں کہیں نہ کہیں۔ اب یہ انفراریڈز کیا ہوتی ہیں اور ان کے کشش ثقل جو ہے، اس کی تفصیلات بہت کچھ، اور یہ پھر آج ٹیلی ویژن نے بہت کچھ آسان کر دیا۔ ہالی ووڈ کی اور پتہ نہیں کس کس کی فلمیں آپ دیکھتے ہیں، وہ جناب اچانک ایکسیڈنٹ کراتے ہیں، پہاڑ بناتے ہیں، توڑتے ہیں، زلزلے دکھاتے ہیں، اور پھر سیکنڈ میں وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ انسان بلف کرتے ہیں ہمیں جس طرح، اور ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن نے، حدیث نے جو کچھ بتایا اس میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سائنس کی تھیوری بدل سکتی ہے، پریکٹیکل میں رزلٹ اور آ سکتا ہے، مگر اللہ اور اس کے نبی کے فرمان میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ شبہ کرتے ہیں جو لوگ، ان کے ایمان میں شبہ ہے، میرے رب تعالی یا نبی کے فرمان میں شبہ نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس آگ میں ڈالا گیا تھا؟ دور تک اڑنے والے پرندے بھی جھلس رہے تھے۔ من جنیق سے انہوں نے ڈالا، یہ ایک طرح سے تھرو کرنے والا ایک آلہ تھا ان کا، انسٹرومنٹ، اس میں رکھ کے پریشر سے اس کو، تاکہ اگر وہ خود جا کے آگ میں پھینکتے تو جلتے، انہوں نے تو دور سے ہی ڈالنا تھا۔ من جنیق میں ڈال کے تھرو کیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو کہا کہ حضرت ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اگر صرف برد کہا جاتا تو وہ شاید اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ کائنات کا تصور ہی ختم۔ وہ ہو سلامتی والی، ایسی بھی نہیں جو خطرناک ہو۔ آگ سے بچایا یا نہیں اللہ نے اپنے خلیل کو؟ میں سائنس کے حوالے سے بات کروں، ایئر اینڈ اسپیس میوزیم واشنگٹن ڈی سی، میں وہاں بھی گیا۔ میں نے چاند کے پتھر بھی محفوظ دیکھے، وہ جو اپولو اور ساری چیزیں، ڈریسز، جو جتنے سائنٹسٹ گئے تھے، ایک ایک چیز وہاں رکھی ہوئی ہے۔ پتہ چلا پریزرو کی جا سکتی ہیں، چیزیں محفوظ کی جا سکتی ہیں، ان کو ہوا اور موسموں کے اثرات سے، جی یہ ایئر پروف ہے، جی یہ فائر پروف ہے۔ آپ کے ہاں یہ ہوتا ہے نا؟ یہ انسانی عقل جو چاہے کر لے، اور ہم روحانیت پر شبہ کریں۔ اللہ تعالی اپنے حبیب کو ان تمام کیفیات سے لے گیا، کہاں گرمی کہاں سردی، وہ لے جانے والا لے گیا۔ اور رفتار کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، برق اور وہ براق آیا، یہ یوں میں سمجھنے کے لیے کہہ لوں ایک نورانی طیارہ۔ اس کا جسم جانور کی طرح ہے، خچر جسے کہتے ہیں، دلدل، میول، چہرہ انسانی شباہت رکھتا ہے، پر ہوتے ہیں منتہائے نظر، یعنی جہاں نگاہ کی حد وہاں اس کا پہلا قدم۔ یہ اللہ تعالی کا تیار کیا ہوا۔ یہ میں نے اب تک جتنے جواب دیے، میری کوشش ہے کہ میں آپ کے ذہنوں سے اس کو شبے کو دور کر سکا ہوں۔ ایک بات اور کر دوں، اس کے بعد پھر میں نے صرف معراج شریف کا وہ واقعہ بیان کرنا ہے۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان ذہنوں میں جو کہیں نہ کہیں الجھنیں آئی ہیں نکل جائیں۔ وقت کی تیز رفتاری کو، سیکنڈ کو اب 1 خرب حصوں میں آپ نے دیکھ لیا، تقسیم کر دیا۔ کیلکولیٹر ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ اس پہ وہ جتنے بھی ڈیجٹ ہیں وہ دباتے ہیں۔ 80 نینو سیکنڈ میں
رزلٹ سامنے ہوتا ہے. جیسے پہلے سے کوئی بیٹھا ہے وہ فوراً یاد کرتا جا رہا ہے, مجھے اتنا صرف میں نے کلک کیا, جمع ہے, تقسیم ہے, ضرب ہے, یا وہ ملٹی پلائی کہیں, اب ڈیوائڈ کہیں, پلس مائنس کہیں, آپ نے دبایا, رزلٹ سامنے, دیر نہیں لگتی. کتنی بڑی بڑی فیگرز ہوتی ہیں آپ کی, اور کتنی لمبی فیگر ہوتی ہیں. کون بیٹھا ہوا ہے وہاں دوسری طرف کیلکولیٹر میں جو حساب لگا رہا ہے. پھر وہی بات مادیات اور روحانیات. اچھا, جہاں یہ گریویٹیشنل فورس نہیں ہے وہاں وقت کی آپ کیا بات کریں گے؟ سائنس کی بات کر رہے ہیں تو مجھے اس کا بھی جواب دے دیجئے. کشش ثقل. چاند پر یہ زمین والی گھڑی اور کیلنڈر ساتھ لے جائیے آپ. چاند پر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں نا, وہاں پر یہ زمین کی گھڑی اور کیلنڈر لے جائیے تو وہاں دن رات جو حساب لگایا گیا سائنس والوں نے, وہ ان کے پیمانے سے 14 دن کے برابر, یعنی جو دنیا کا اس وقت ہے, یہ چاند پر آپ جائیں گے تو یوں ہو جائے گا. اگر چاند پر آبادی ہو گئی کبھی اور ان کے سامنے دن کہا گیا تو وہ 24 گھنٹے کا نہیں, 336 گھنٹوں کا ہوگا. تصور کیا جائے گا. یہاں کے لیے وہی منٹ ہوگا, وہاں کے لیے اس کی مدت لمبی ہو جائے گی. یہ فرق میں کیوں سمجھا رہا ہوں, اس کو سمجھیے اور سمجھ کر اندازہ کیجئے. عطارد. سائنسدان کہتے ہیں کہ 87 دن میں 87 ڈیز میں ایک چکر سورج کے گرد وہ مکمل کرتا ہے. وہاں بھی ہماری زمینی گھڑی بیکار ہو جائے گی. نیپچون. 165 ہمارے سالوں کے برابر اس کا ایک سال. کہیں ایک سال جو ہے سیاروں میں دیکھیں تو کہیں ایک سال 365 دن کا, اور کہیں صرف اور صرف 28 ڈیز یعنی 28 دن کا, کہیں کروڑوں برسوں کے برابر. کوئی ستارہ اپنے مرکز کے گرد 1000 برس میں اور کہیں 50,000 برس میں وہ ایک چکر مکمل کرتا ہے. یہ اوقات کہاں کیا ٹائم ہو جاتا ہے. ذرا پہلے قدرت کو دیکھیے تو صحیح. نیشنل جیوگرافی دیکھیں نا, حیران رہ جاتے ہیں. یہ جو آپ ڈسکور کر رہے ہیں, جتنا معلوم کر رہے ہیں, پہلے قدرت کو جان لیجئے پھر کچھ کہیے گا. اعتراض سے پہلے اتنا علم تو ہو جائے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل تو ہو کہ آپ اس بات کو رد کر رہے ہیں. تو یاد رہے کہ ہم جتنے بھی ہیں, میں یہاں پر آئنسٹائن کا نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. 1905 میں اس نے اپنا نظریہ پیش کیا. وقت اور رفتار اس کے نزدیک مطلق چیز نہیں, دونوں متغیر ہیں, یعنی دونوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اس کے نظریے کے مطابق روشنی کی رفتار سے اس کائنات میں کوئی محو پرواز ہو تو وقت کے پیمانے بے معنی ہو جائیں گے. یہ جو ہم جس کو 1 منٹ یا سیکنڈ شمار کر رہے ہیں, یہ تو دھرے کی دھری رہ جائیں گی باتیں. پہلے ذرا اس کائنات کو تو جانیے. اس کائنات کے نظام کی حیثیت ایک ذرے کی طرح معمولی. سائنس کی معلومات ناقص ہیں مگر وہ حیران کن ہے, اور وہ خود بھی حیران ہیں. جتنا کھوجتے جاتے ہیں حیرانی بڑھتی جاتی ہے. یہ سائنس ہے. سیدنا غوث اعظم فرماتے تھے, نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی. اللہ نے مجھے روحانیت میں وہ مقام دیا ہے کہ میں اللہ کے سارے ملکوں کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں. جس کو اللہ آنکھ دے, جتنی دے, وہ دیکھتے ہیں. واقعہ معراج کو اگر ہم صرف رفتار کی روشنی یعنی روشنی کی رفتار اور اس حوالے سے دیکھیں تو تمام ڈیٹیلز, تفصیلات تو درکنار, صرف کائنات کی حدود سے باہر نکلنا اور واپس آنا یہ کم از کم 8 گھنٹے کا وقت. مگر میرے آقا نے جنت کی سیر کی, دوزخ کا معائنہ کیا, کیا کیا دیکھا. روشنی کے حساب سے یہ سفر جانے کتنی مدت کا.
میں نہیں کہہ سکتا. یہ میں نے صرف سائنس کی بات کی، مگر عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. میں نے تمام باتوں کے جواب دینے کی کوشش کی، پھر وہی کہوں گا، کہیں نہ کہیں کمی ہے تو ہمارے علم میں ہے، فہم میں ہے، ہماری اپروچ میں ہے، یا ہماری جتنی بھی رینج ہے اس میں ہے. بس یاد رکھیے اللہ کی قدرت میں کمی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان رب تعالیٰ نے عطا کی اس میں کوئی شبہ نہیں. معراج کے سفر پر شک نہ کیجئے، خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو اپنے قرب خاص میں بلا کر ہم غلاموں کے لیے بہت کچھ عطا کیا. آپ ان بحثوں میں نہ جائیے، یقین مانیے یہ سفر معراج بیداری کی حالت میں جسمانی معراج ہے، اور باقی جتنی باتیں ہیں میں نے ان سب کے جواب آپ کو دے دیے، قرآن سے بھی اور سائنس سے بھی. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اب میں نے آپ کو واقعہ معراج مختصراً سنانا ہے ابھی کچھ نشستوں میں، اور میری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ باتیں شامل کر سکوں. ملاقات ہوگی آپ سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے